الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. رواہ مسلم. تمام قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تمجید و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہیں، جس نے اس پوری کائنات کی تخلیق بخشی اور ہم انسانوں کا اشرف المخلوقات بنایا. اتنا ہی بس نہیں، قرآن کریم والفرقان حمید جیسی بابرکت اور مقدس کتاب عطا فرمائی. حمد و ثنا کے بعد درود و سلام نازل ہوں خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل و اصحاب پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم سامعین، حاضرین جمعہ، آج کے ہمارے اس خطبے کا عنوان اور ٹاپک ہے، وہ ہے اللہ رب العالمین سے توبہ. اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعونی وزدنی علما. سامعین، اللہ رب العالمین سے توبہ، اپنے گناہوں سے تائب ہونا، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہونا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، اسے توبہ کہتے ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر کئی مقامات پر مومنوں کی صفت قرار دیتے ہوئے، مومنوں کی صفت بتاتے ہوئے توبہ کی اہمیت اور فضیلت کو واضح کیا. علماء اکرام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے اور توبہ کی 3 شرطیں ہیں. جس گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں اس گناہ سے توبہ کی 3 شرطیں ہیں، تب تو اس کی توبہ ٹھیک اور درست ہوگی. اور اگر ان 3 شرطوں میں سے کوئی شرط مفقود ہو گئی تو توبہ صحیح نہیں ہوگی. پہلی شرط کیا ہے کہ جس گناہ سے توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے رک جائے. کوئی بھی گناہ ہو، اس کی زندگی کے اندر اس کو احساس ہو رہا ہو کہ یہ گناہ مجھ سے سرزد ہو رہا ہے، یہ حرام کام مجھ سے ہو رہا ہے،
یہ اللہ کی حدودوں کی پامالی مجھ سے ہو رہی ہے تو میں اس گناہ سے توبہ کر لوں اللہ رب العالمین سے، تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے اس گناہ سے رک جائے، توبہ کی پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ جس گناہ سے توبہ کرنے جا رہا ہے اس گناہ کے اوپر نادم اور شرمندہ ہو، ندامت کے آنسو اللہ رب العالمین کے سامنے بہائے، اللہ کے سامنے وہ شرمندہ ہو، نادم ہو اس گناہ پہ، اللہ رب العالمین سے شرمندہ اور نادم ہو کر تائب ہو جائے گا، تو یہ دوسری شرط اس کی پوری ہو جائے گی جو توبہ کے لیے مانے ہیں، کہ شرمندہ اور نادم ہونا اپنے گناہوں کے اوپر۔ تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط یہ ہے کہ جو گناہ، جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے وہ گناہ زندگی میں دوبارہ نہ کرے۔ جس گناہ سے وہ توبہ کر رہا ہے، جس حرام کام سے وہ توبہ کر رہا ہے، جن اللہ کی حدودوں کی پامالی اس سے ہو چکی ہے اور اس پر وہ شرمندہ ہے اور نادم ہے اور اللہ رب العالمین سے معافی چاہتا ہے اور چاہتا ہے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے، تو وہ گناہ دوبارہ زندگی میں نہ کرے۔ یہ تین شرطیں ہیں توبہ کی۔ اس کے ساتھ ہی اگر گناہ حقوق العباد سے ہو، یہ تو اللہ کے حق ہیں، یہ تو اللہ کے حق ہیں کہ اللہ کے حق میں آپ نے ڈاکہ زنی کی ہو، اللہ کا حق مارا ہو، اللہ نے جو تم پر فرض کیا ہے اسے چھوڑا ہو، اس کے اوپر ہے۔ لیکن اگر معاملہ حقوق العباد سے ہے، بندوں کے حق ہیں اگر آپ کے ذمے اور بندوں کی حق تلفی کی ہے، آپ نے بندوں کو ان کا حق ادا نہیں کیا ہے، تو پھر توبہ کی چار شرطیں ہیں۔ تین تو جو بیان کی گئی وہ ہیں، اور چوتھی شرط کیا ہے توبہ کی؟ چوتھی شرط یہ ہے اگر توبہ گناہ حقوق العباد سے ہے کہ حق والے کو اس کا حق ادا کر دے۔ کسی کی زمین غصب کی ہے، کسی کا مال چرایا ہے، یہ اگر ہم زمین غصب کر کے بیٹھ جائیں اور اللہ سے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے رہیں اور اس زمین کو واپس نہ دیں، یا اس ناحق پیسے کو جو ہم نے حاصل کیا ہے کسی کو دھوکہ دے کر جب تک اس پیسے کو نہ لوٹا دیں تو ہم استغفر اللہ کہتے رہیں، پڑھتے رہیں، توبہ صحیح نہیں ہوگی، اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حق والے کا حق ادا کر دے گا۔ اگر کسی کی غیبت کی ہے، چغلی کی ہے، گالی دی ہے، اس سے معافی مانگ لے گا اور وہ اس کو معاف کر دے گا تو اس کی توبہ درست ہو جائے گی، اس گناہ سے اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا۔ لیکن اگر حق والے کا حق ادا نہیں کیا، حقوق العباد کے اندر ڈنڈی ماری ہے، تو پھر یاد رکھنا جب تک کہ حق والے کا حق ادا نہ کر دیا جائے توبہ صحیح نہیں ہوگی۔ تو یہ توبہ کی چار شرطیں ہیں۔ ہر گناہ سے توبہ کرنا لازم ہے، ضروری ہے ہر گناہ سے، اور جب گناہ سے توبہ کرے گا تو یہ چار شرطوں کو وہ اپنے سامنے رکھے گا۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم والفرقان حمید سورہ تحریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے توبہ کے تعلق سے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، توبوا الی اللہ، تم اللہ سے توبہ کرو، توبۃ نصوحا، پکی اور سچی توبہ کرو۔ یہاں اللہ رب العالمین ایمان والوں سے مخاطب ہے، جبکہ ایک غیر مسلم بھی جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تب وہ بھی توبہ کر کے ہی آتا ہے اپنے گناہوں سے، اپنے شرک سے، اور ایمان قبول کرتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ رب العالمین نے خاص ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یعنی جو توحید والے ہیں، جو کتاب و سنت والے ہیں، جو قرآن حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، عمل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اللہ ان سے مخاطب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ رب العالمین سے توبہ کرو، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور ایسی توبہ کرو کہ جو سچی اور پکی توبہ ہو، توبہ کے اندر جھوٹ نہ ہو۔ توبہ کے اندر جھوٹ کیا ہے؟ سچی توبہ کسے کہتے ہیں؟ سچی توبہ یہی ہے کہ جو گناہ ہم نے کیے ہیں، جو نافرمانیاں ہم نے کیے ہیں، جو حرام کام ہم سے سرزد ہو گئے ہیں، ان حرام کام کو ہم اللہ رب العالمین کے لیے چھوڑ دیں، اللہ سے ان سے معافی مانگیں اور اللہ سے توبہ کریں۔ اور جب ہم اللہ سے توبہ کریں گے، توبوا الی اللہ، توبہ کس سے؟
معاف کرنے والا کون ہے؟ بخش دینے والا کون ہے؟ رحمان الرحیم کون ہے؟ ایک ہمارا رب ہے، ایک رب العالمین ہے، خالق کائنات ہے، مالک ارض و سما ہے۔ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمارے گناہوں سے کوئی درگزر کرنے والا ہے؟ کیا اللہ رب العالمین کے علاوہ ہمارے گناہوں کو معاف کر کے ہمیں رحمتیں، مغفرتیں اور انعامات سے نوازنے والا ہے؟ نہیں، اس روح زمین میں، اس کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو ہم اللہ رب العالمین سے توبہ کریں تو اس رب سے ہماری توبہ پکی ہونی چاہیے، سچی ہونی چاہیے، توبہ میں جھوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہم توبہ کر رہے ہیں اللہ رب العالمین سے جس گناہ کے اوپر، اس گناہ کو ہم دوبارہ نہ کریں، یہ سچی توبہ ہے۔ ایک گناہ سے ہم توبہ کر رہے ہیں، پھر اس گناہ کے اندر ملوث، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، پھر اس گناہ کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں، یہ توبہ کے اندر جھوٹ ہے، یہ توبہ کے اندر چال بازیاں ہیں۔ سچی توبہ کیا ہے؟ پکی توبہ کیا ہے؟ توبۃ النصوحہ کیا ہے؟ توبۃ النصوحہ یہ ہے کہ جس گناہ سے ہم توبہ کریں، جس نافرمانی سے ہم توبہ کریں، جس حرام کام سے ہم توبہ کریں، پھر ایسی پکی توبہ ہو، ایسی سچی توبہ ہو کہ زندگی میں اس گناہ کو ہم دوبارہ نہ کریں، تو ہماری توبہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہوگی۔ اور اللہ رب العالمین کو بندے کی توبہ ہے بھی بہت پیاری، بہت عزیز۔ اللہ اپنے بندے کی توبہ کو بہت زیادہ پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کہ اللہ رب العالمین اپنے بندے کی توبہ سے اس قدر خوش ہوتا ہے، اس قدر خوش ہوتا ہے، اللہ کے نبی نے مثال بیان کرتے ہوئے فرمایا جیسے ایک شخص ہے جو سفر کر رہا ہے، ایک شخص ہے جس کا صحرا کا، ریگستان کا یا جنگلوں کا سفر ہے، اور اس کی سواری اس کے ساتھ ہے، اس کا کھانا پینا اس پر لدا ہوا ہے۔ وہ دوران سفر کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ کر سستانے لگتا ہے، آرام کرنے لگتا ہے، اور اس کو نیند آ جاتی ہے۔ اسی حالت میں اس کی سواری اس سے اوجھل ہو جاتی ہے، غائب ہو جاتی ہے۔ جب وہ جاگتا ہے، اٹھتا ہے، تو سواری اس کو دیکھتا ہے کہ اس کی سواری نہیں ہے، سواری کو گم پاتا ہے۔ تو اب جب وہ سواری کو گم پاتا ہے تو اس کو سوائے موت کے اور کوئی چیز نظر آتی ہے؟ نہیں نظر آتی ہے، صرف موت نظر آتی ہے۔ کھانا پینا بھی اس میں تھا، سواری بھی وہ تھی، سواری بھی چلی گئی، کھانا پینا بھی اس پہ لدا ہوا تھا، وہ بھی چلا گیا، اب تو صرف موت ہی میرا انتظار کر رہی ہے۔ لیکن ایک دیکھتا ہے وہ کہ اس کی سواری سامنے سے چلی آ رہی ہے، تو کتنا خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خوشی کے مارے اس کے الفاظ تبدیل ہو جاتے ہیں، اس کے الفاظ پلٹ جاتے ہیں، وہ اتنا خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے کہ اس کی زبان سے فرت مسرت سے نکل پڑتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ جبکہ بولنا کیا چاہیے تھا؟ اے اللہ میں تیرا بندہ اور تو میرا رب، لیکن الفاظ پلٹ جاتے ہیں، اتنی خوشی۔ کہا اللہ رب العالمین اس بندے سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے اپنے بندے کی توبہ سے۔ اللہ اکبر! ہمارا رب اتنا خوش ہوتا ہے ہماری توبہ سے، اللہ کے نبی نے مثال دے کے بیان فرمائی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نے گناہ بہت کر لیے، ہم نے گناہ بہت کر لیے، ہم عاصی پرمعاصی ہو چکے ہیں، گناہوں سے ڈوبے ہوئے، گناہوں سے لت پت ہیں۔ کہیں کان کا گناہ ہم سے ہو رہا ہے، حرام سنا جا رہا ہے، میوزک اور گانے سنے جا رہے ہیں، کہیں آنکھ کا زنا ہم سے ہو رہا ہے، جو ہے حرام چیزیں دیکھی جا رہی ہیں، غیر محرموں کو تاکا جا رہا ہے، کہیں ہم سے ہاتھ کا زنا ہو رہا ہے، کہیں ہم سے
چل کر جانے کا گناہ ہو رہا ہے، یعنی پوری زندگی ہماری گناہوں سے لت پت ہے۔ یہ زبان کسی کی چگلی کر رہی ہے، یہ زبان کسی کے عیب تلاش کر رہی ہے، یہ دماغ کسی کی حسد میں لگا ہوا ہے، یہ دل کسی کی جلن کے اندر لگا ہوا ہے۔ ان تمام گناہوں سے اب ہم رک جائیں۔ اب ہم موقع ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ زندگی دے کر، یہ سانسیں دے کر، یہ نصیحتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمارے سامنے رکھ کر ہمیں یہ بتا دیا ہے، اب موقع ہے سنبھلنے کا، اب موقع ہے سدھرنے کا، اب موقع ہے گناہوں سے تائب ہونے کا، گناہوں سے معافی مانگنے کا، اللہ سے بخشش طلب کرنے کا۔ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں اور اللہ رب العالمین سے ہم توبہ کر لیں، وگرنہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے بھائی آج قبرستانوں میں لیٹے ہوئے ہیں، قبرستانوں میں دفن ہیں۔ ان کو کیا یہ توفیق ہے کیا وہ اللہ سے استغفار کر لیں اپنے لیے؟ کیا اللہ سے وہ معافی مانگ سکتے ہیں؟ نہیں مانگ سکتے۔ اللہ رب العالمین سے اگر کوئی معافی مانگ سکتا ہے، اپنے گناہوں کی بخشش چاہ سکتا ہے، تو وہ زندہ انسان ہے، اور وہ انسان ہے جس کو اللہ نے توفیق دی ہو، جس کے سامنے اللہ رب العالمین نے اپنے فرامین کو اور اپنے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہو۔ اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پاکیزگی کی زندگی، تقوی والی زندگی، طہارت والی زندگی کو گزار لے اور اللہ رب العالمین کو راضی کر لے۔ ہمارا رب چاہتا ہے کہ میرے بندے آئیں، میرے بندے میری بارگاہ میں آئیں، میرے سامنے سجدہ ریز ہوں، میرے سامنے آنسو بہائیں اور میں ان کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ رب چاہتا ہے ہمارا، جبکہ رب کو ہماری عبادت کی ضرورت ہے نہیں ہے۔ اگر ہم سارے مل کے ایک متقی شخص کے دل کی طرح ہو جائیں، ایک تقوی والے بندے کی طرح ہو جائیں، تو اللہ کی کبریائی میں، اللہ کی عظمت میں، اللہ رب العالمین کی بزرگی میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی۔ اور ہم سب مل کر ایک فاسق اور فاجر اور گناہگار انسان کے دل کی طرح ہو جائیں تو اللہ کی عظمت میں، اللہ کی کبریائی میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ لیکن اللہ توبہ کے لیے فرما رہا ہے کہ میں اتنا خوش ہوتا ہوں جیسے جنگل اور بیابان میں سواری گم ہو جانے کے بعد بندہ خوش ہوتا ہے، میں اس سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ پر خوش ہوتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ ایک دوسری حدیث حضرت ابو سعید خدری، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ تعالی، بے شک تمہارا رب، ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، بے شک تمہارا رب رات کے وقت اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے، یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، تاکہ دن کے اندر گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، اور دن کے وقت ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں، حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے ہم دن میں گناہ کرتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کتنے گناہ کر چکے ہیں، اللہ کی کتنی نافرمانیاں ہم سے ہو چکی ہیں، کتنے جھوٹ بول چکے ہیں، کتنے وعدہ خلافی کر چکے ہیں، کتنی دغا بازی کر چکے ہیں، کتنوں کا حق مار چکے ہیں، لیکن رب ہمارا جو رحمان الرحیم ہے، جس کی ایک صفت ہی التواب ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، وہ دن کے گنہگاروں کے لیے رات کے وقت نے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کے اندر معصیت کرنے والے، گناہ کرنے والے توبہ کر لیں، اور جب رات کے گنہگار ہوتے ہیں، رات کی تاریکیوں میں نافرمانی کرنے والے ہوتے ہیں، رات کے اندر گناہ کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ صبح کے وقت میں اپنے ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ رات کے گنہگار توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں۔ گناہ ہم کر رہے ہیں، گناہ ہم کر رہے ہیں، اور ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا مربی، ہمارا پالنہار ہمارے گناہوں پہ اپنے ہاتھ پھیلا رہا ہے کہ بندہ توبہ کر لے۔ ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہے
کتنے افسوس کی بات ہے کہ پھر بھی ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ نہیں کر رہے، پھر بھی ہم اللہ رب العالمین سے معافی نہیں مانگ رہے۔ جو رب چاہتا ہے ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، جو رب چاہتا ہے ہم پر رحمت نازل کرنا، پھر بھی ہم اپنے رب سے معافی نہیں مانگ رہے، ہم گناہوں سے نہیں رک رہے۔ لیکن یہ سلسلہ قیامت تک جاری نہیں رہے گا، یہ سلسلہ ہمیشہ نہیں رہے گا کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں آئے، سر بٹ کے روئے گڑ گڑائے اور اللہ معاف کر دے۔ نہیں، یہ ہمیشہ سلسلہ جاری اور ساری رہنے والا نہیں ہے، بلکہ ایک قید لگا دی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حتی تطلع الشمس من مغربہا، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ ہو جائے۔ یعنی جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا، جب سورج مشرق کی جگہ مغرب سے نکلنے لگے گا، تو پھر اللہ رب العالمین توبہ کے دروازے کو بند کر دے گا۔ اب کوئی توبہ کرے، کوئی روئے، کوئی گڑ گڑائے، کوئی سر پھوڑے، اللہ رب العالمین اس کی توبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ ہمارے پاس موقع ہے ابھی، یہ قیامت کی نشانی کہ مغرب سے سورج کل نکلنا یہ نہیں ہو جاتی، اس سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے۔ توبہ کا دروازہ نہیں بند ہو جاتا، اس سے پہلے ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ سے توبہ کر کے، اللہ سے معافی مانگ کے اپنے گناہوں کی بخشش کروا لیں۔ اور ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں، ہم یہ بھی نہ سوچیں ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں۔ کتنے ہی بڑے گناہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی زیادہ گناہ کیوں نہ ہو، اللہ سب معاف کرنے والا ہے۔ جب اللہ شرک کو معاف کر رہا ہے زندگی کے اندر توبہ کرنے پر، شرک کو جب رب معاف کر رہا ہے زندگی کے اندر توبہ کرنے پر، اس کے علاوہ تو سارے گناہ چھوٹے ہیں۔ ہم اللہ سے معافی مانگ کر تو دیکھیں، وہ تو بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ بخاری مسلم کی وہ مشہور حدیث، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص تمہارے زمانے سے پہلے ایک زمانے میں ایک شخص تھا جو خوریزی کیا کرتا تھا، قتل و غارت گری کیا کرتا تھا، 99 قتل اس نے کیے تھے۔ کتنے خون کیے تھے؟ 99 خون اس نے کیے تھے، لیکن اس کے دل کے اندر توبہ کا خیال پیدا ہو گیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا، اے لوگوں، مجھے سب سے بڑے عابد کا پتہ بتاؤ جو بہت زیادہ عبادت گزار ہو، کسی راہب کا پتہ بتاؤ۔ لوگوں نے بتایا کہ فلاں جگہ فلاں پہاڑی پہ کوئی راہب ہے، تم اس کے پاس چلے جاؤ۔ وہ گیا اور اس راہب سے کہا، اس عابد سے کہا کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں، کیا میری توبہ کی کوئی صورت بن سکتی ہے؟ کیا میری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو سکتی ہے؟ اس راہب نے کہا، نہیں، تو 99 خون کر کے آیا ہے، تیری توبہ کیسے قبول ہوگی؟ اس نے تلوار نکالی اور اس راہب کو بھی قتل کر دیا، 100 کی گنتی پوری کر لی، لیکن دل میں اس کے آ چکا تھا مجھے توبہ کرنی ہے، اس گناہوں کی زندگی کو چھوڑنا ہے۔ پھر اس نے لوگوں سے پوچھا، مجھے سب سے بڑے عالم کی جو ہے بابت بتاؤ، سب سے بڑے عالم کے بارے میں بتاؤ۔ بتائے گا فلاں جگہ ایک عالم رہتا ہے۔ وہ شخص وہاں گیا اور اس عالم سے جا کر دریافت کیا کہ میں نے 100 خون کیے ہیں لیکن میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہو جائے گی؟ کہا، تیری توبہ کے اور تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، تو توبہ کر، رب معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ 100 خون کرنے کے بعد جب وہ اس عالم کے پاس جاتا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے کہ رب معاف کرنے والا ہے۔ یہاں سے ایک نکتہ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عابدوں کے زہد و تقوی کے اندر آج جو لوگ، عابدوں کے زہد و تقوی کے غرور کے اندر آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بڑے اللہ والے ہیں، بڑے پیر صاحب ہیں، بڑے اولیاء ہیں، بڑے بزرگ ہیں، یہ غلطی کہاں کر سکتے ہیں؟ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، نہ یہ غلط بتا سکتے ہیں، نہیں۔ یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ عابد کے پاس گئے تو اس نے کیا کہا؟ تیری توبہ قبول نہیں ہوتی۔ وہ تو عابد ہے، وہ صرف اللہ میں لگا ہوا ہے، اس کو دین کا اور علم نہیں ہے۔ لیکن جب ایک عالم کے پاس گئے، دین کا علم رکھنے والے کے پاس وہ شخص گیا تو اس نے کہا، تیری توبہ کے تیرے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے، تو رب سے معافی مانگ، تو توبہ کر، اللہ تیری توبہ قبول کرے گا۔ تو اس نے توبہ کی، اللہ رب العالمین سے گناہوں کی معافی مانگی، لیکن اس نے کچھ نصیحتیں کی، اس عالم نے کچھ نصیحتیں کی، اور یہ نصیحتیں ہمارے لیے بھی ہیں۔
اگر ہم توبہ کرنے والے ہیں، اپنے تمام گناہوں سے اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والے ہیں، تو ہمارے لیے بھی یہ نصیحتیں ہیں۔ کیا نصیحتیں کی؟ اس نے کہا کہ جن لوگوں کے ساتھ، جس بستی والوں کے ساتھ تم مل کر قتل و غارت گری کرتا تھا، ناحق خون بہاتا تھا، ان لوگوں کو چھوڑ دے، اس بستی کو بھی چھوڑ دے، اور نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا، نیک لوگوں کی بستی کی طرف چلا جا جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تو اب اگر ہم ہمارے جو ہے اطراف کے اندر ہمارے دوست احباب، ہمارے ملنے والے ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم گناہ کرتے ہیں، ہمارے دوست ایسے ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم انہیں نصیحت کریں، اور نصیحت کرنے کے بعد ہم ان کی صحبت کو چھوڑ دیں، اس جگہ کو چھوڑ دیں، اس بیٹھک کو چھوڑ دیں، وہ چائے کی ہوٹل ہو، چائے کھانے کی ہوٹل ہو، یا چوراہوں کا کوئی نکڑ ہو، یا پان کی کوئی دکان ہو۔ اگر ہم اللہ سے توبہ کرنے والے ہیں تو اس گناہ کی جگہوں کو چھوڑ دیں اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، پھر یعنی جو اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں، جو دعوت اللہ کے اندر سرگرم رہنے والے ہیں، جو اللہ رب العالمین کی عبادت میں مشغول رہنے والے ہیں، جو نیکیاں کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ ہم رہ کر نیکیاں کرنا شروع کر دیں۔ انشاءاللہ ہم جب توبہ کریں گے تو ہماری توبہ کو تقویت ملے گی اور ہماری توبہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس نصیحت پر عمل کرتے ہوئے وہ شخص نکلا اپنے اس بستی کی طرف جس کی طرف نیک لوگ رہتے تھے، وہ اس بستی کی طرف نکلا۔ ابھی وہ اس بستی میں نہیں پہنچا تھا کہ اس سے پہلے ملک الموت آئی اور اس کی روح قبض کر لی، اس کو موت آ گئی۔ اللہ اکبر! توبہ کی اس نے، توبہ کی، 100 قتل سے توبہ کی، لیکن ایک نیک عمل ابھی تک اس سے سرزد نہیں ہوا، اس نے نہیں کیا، صرف توبہ کی ہے، اور ابھی وہ جا رہا ہے نیک والی بستیوں کی طرف، لیکن اللہ کا کیا حکم ہوا؟ اسی وقت اس کی روح قبض کر لی گئی، اس کو موت آ گئی۔ اب جنت کے فرشتے بھی آ گئے، جہنم کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے اور عذاب کے دونوں فرشتے آ گئے۔ اب دونوں کے اندر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا۔ ایک فرشتے جو رحمت والے تھے وہ کہتے تھے کہ اس نے توبہ کی ہے اللہ سے، اس نے معافی مانگی ہے، یہ ہمارے ساتھ جانے والا ہے۔ عذاب والے فرشتے کہتے تھے 100 خون کیے ہے، کوئی نیک عمل نہیں ہے اس کا، یہ جہنمی ہے، اس کو جہنم کے اندر جانا پڑے گا۔ اللہ رب العالمین دیکھ رہا تھا، اللہ نے تیسرے فرشتوں کو بھیجا، جاؤ ان کا فیصلہ کرو۔ تیسرا فرشتہ آیا اور انہوں نے اس کا یہ فیصلہ کیا کہ جس بستی کی طرف یہ جا رہا تھا اور جس بستی سے یہ آ رہا تھا وہاں کی پیمائش کی جائے، وہاں کی جگہ کو ماپا جائے، جس جگہ کے زیادہ قریب ہو وہی فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر! نیک صحبت، اچھی صحبت کتنی بڑی چیز ہے۔ اللہ رب العالمین فرشتے سے فیصلہ کیا کروا رہا ہے؟ نیک لوگوں کی بستی کی طرف اگر ہو تو نیک رحمت کے فرشتے جنت میں لے جائیں، اور اگر بد لوگوں کی، گناہگار لوگوں کی بستی کے قریب ہو تو جہنم کے فرشتے لے جائیں۔ ہمیں کس کی صحبت اختیار کرنی ہم سوچ سکتے ہیں۔ پیمائش کی گئی، جب ناپا گیا تو کیا دیکھا کہ جو نیک لوگ تھے، صالح لوگ تھے، جہاں وہ جا رہا تھا ان کی بستی کے زیادہ قریب تھا۔ اللہ رب العالمین کے جنت کے فرشتے اس کے لے گئے، رحمت کے فرشتے اسے لے گئے۔ سبحان اللہ! اور ایک حدیث میں یہ اور زائد ہے کہ اللہ رب العالمین کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی، اللہ رب العالمین کو اس کی توبہ اتنی پسند آئی کہ جب فرشتے زمین کی پیمائش کر رہے تھے تو رب نے زمین کو حکم دیا کہ اے ارض، جو جنتی لوگ، جو نیک لوگوں کی بستی کی طرف کی زمین تھی، اسے حکم دیا کہ تو سکڑ جا، اور جو گناہگار لوگوں کی بستی کی طرف زمین تھی اسے کہا تو پھیل جا۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی مزید رحمت ہے۔ کس کے لیے؟ جو اللہ سے توبہ کرتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں، اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، اللہ کی مزید کرم فرمائیاں، مزید رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں کئی فضیلت استغفار کی، توبہ کرنے کی بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ موقع ملے گا تو اگلے جمعے کے اندر اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو رب العالمین ہمیں
سچی اور پکی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں سارے گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونے کی، نادم ہونے کی، اپنے گناہوں پہ اللہ ہمیں آنسو بہانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔